بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا 9th چیپٹر کا ہمارا آج 11واں لیکچر ہم سنیں گے، اور یہ اس چیپٹر کا آخری لیکچر ہوگا، انفارمیشن ٹیکنالوجی۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی یہاں پر تعریف لکھی ہوئی ہے، اور یہ تعریف آپ نے انڈر لائن کرنی ہے، بلکہ اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ یہ تعریف ایز اٹ لکھنی ہے آپ نے، اپنی مرضی سے اس میں نہ اضافہ کرنا ہے اور نہ کمی کرنی ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی سے مراد جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کے ذریعے معلومات حاصل کرنا، ان معلومات پر سوچنا، ان معلومات کا خود استعمال کرنا اور ایک نئے طریقے سے لوگوں کے سامنے رکھنا، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان معلومات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ بیٹا اس کی تعریف ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ اس میں اس نے 4 باتیں کی ہیں۔ پہلی بات ہے معلومات حاصل کرنا، دوسری بات ہے ان پر غور کرنا، ان پر سوچنا، تیسری چیز ہے ان کا استعمال کرنا خود، اور چوتھی چیز ہے ایک نئے طریقے سے لوگوں کے سامنے رکھنا، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان معلومات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ان 4 مراحل کو ہم نام دیتے ہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی، اور مختصراً ہم اس کو کہہ دیتے ہیں آئی ٹی، آئی فار انفارمیشن، ٹی فار ٹیکنالوجی، آئی ٹی۔ اچھا، جب بھی ہم لفظ بولتے ہیں آئی ٹی تو ہمارا ذہن فوراً آئی ٹی کی وجہ سے کمپیوٹر کی طرف جاتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ یہ شاید کوئی انٹرنیٹ یا اپنا کمپیوٹر کی کوئی ٹیکنالوجی ہے۔ نہیں، ٹھیک ہے، کمپیوٹر اس کا حصہ ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ایک حصہ ہے کمپیوٹر، لیکن صرف کمپیوٹر کا نام آئی ٹی نہیں ہے۔ یہ بات آپ نے اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لینی ہے۔ دیکھیں، انفارمیشن کا مطلب ہی معلومات ہے، ٹھیک ہے، معلومات، انفارمیشن، معلومات۔ انفارمیشن کا مطلب کمپیوٹر ہرگز نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کمپیوٹر کے ذریعے ہمیں انفارمیشن ملتی ہیں، کمپیوٹر کے ذریعے ہم انفارمیشن کلیکٹ کر سکتے ہیں، کمپیوٹر کے ذریعے انفارمیشن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتے ہیں، لیکن انفارمیشن کا مطلب انفارمیشن ہے، کمپیوٹر نہیں۔ تو آئی ٹی کا مطلب کمپیوٹر نہیں ہوگا، بلکہ آئی ٹی کا مطلب ہوگا انفارمیشن ٹیکنالوجی، ٹھیک ہے، جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے معلومات کو حاصل کرنا، ان پر سوچنا، ان کا استعمال کرنا، اور ایک نئے طریقے سے لوگوں کے سامنے رکھنا، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان معلومات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ اس کی تعریف ہو گئی۔ یہ بیٹا 2 نمبر کا شارٹ کوسچن پیپر میں آتا ہے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی تعریف لکھیں، تو آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہی اس کی آپ تعریف لکھیں گے۔ اب انفارمیشن ٹیکنالوجی کے فروغ کے ذرائع کون سے ہیں؟ اس ٹیکنالوجی کو فروغ دینے کا ذریعہ ریڈیو، یعنی ریڈیو سے بھی ہم معلومات لے سکتے ہیں، اور ریڈیو کے ذریعے ہم معلومات عوام کو دے سکتے ہیں۔ ٹیلی ویژن، انفارمیشن لے بھی سکتے ہیں، اور ٹی وی کے ذریعے عوام تک انفارمیشن پہنچا بھی سکتے ہیں۔ اخبارات، رسائل، انٹرنیٹ، ٹیلی کمیونیکیشن کا نظام، یعنی ٹیلی فون، موبائل فون وغیرہ، اور مواصلاتی سیارے، سیٹلائٹس وغیرہ کا نظام، ان سے ہم معلومات دے بھی سکتے ہیں اور لے بھی سکتے ہیں۔ تو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے فروغ کے یہ سب کے سب ذرائع ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں جی انفارمیشن ٹیکنالوجی کے فائدے کیا ہیں؟ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے استعمال سے صنعتی، یعنی فیکٹریوں، کارخانوں اور ہماری معاشی سرگرمیوں میں بڑی تیزی آئی ہے، بہتری آئی ہے۔ اب کمپیوٹر نے بہت سے انسانوں کا کام تنہا سنبھال لیا ہے، اکیلے کمپیوٹر نے بہت سارے لوگوں کا کام سنبھال لیا ہے، اور یہ آج دنیا بھر کے معاشی شعبوں کی
یعنی کاروباری شعبوں کی ایک بنیادی ضرورت بن گیا ہے۔ اسی کی بدولت ای کامرس، ای فار الیکٹرانک، کامرس کا مطلب تجارت، الیکٹرانک تجارت، یعنی ایسا لین دین جو انٹرنیٹ کے ذریعے ہو اسے ہم ای کامرس، الیکٹرانک تجارت کہتے ہیں۔ آج ای کامرس دنیا میں کاروبار کرنے کا ایک نیا طریقہ متعارف ہوا۔ اس کے ذریعے تجارتی کمپنیاں بذریعہ انٹرنیٹ اپنی اشیاء اور مصنوعات کی تشہیر کرتے ہوئے انہیں فروخت کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی بھی کمپنی ہے، آپ کی موبائل فون کمپنیز ہیں، آپ کی کمپیوٹر بنانے والی کمپنیز ہیں، لیپ ٹاپ بنانے والے ایچ پی، ڈیل، یہ کمپنیاں اپنی ویب سائٹ بناتی ہیں اور اس ویب سائٹ پر ان کی تمام پروڈکٹس کی تصاویر، ان کا ماڈل نمبر اور ان کی اسپیسیفیکیشن، ان کے اندر کیا کچھ ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ لیپ ٹاپ خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کسی بھی لیپ ٹاپ بنانے والی کمپنی کی ویب سائٹ کو وزٹ کریں انٹرنیٹ کے ذریعے۔ ایچ پی ہے، ڈیل ہے، ایسر ہے، اسی طرح توشیبا ہے، سونی ہے، سامسنگ ہے، یہ تمام کمپنیز لیپ ٹاپ بنا رہی ہیں۔ آپ ان کی ویب سائٹ پر جائیں اور ان کے بنائے ہوئے لیپ ٹاپس کی وہاں آپ کو تصویر نظر آئے گی، ماڈل نمبر، اور ساتھ اس کی اسپیسیفیکیشن بھی لکھی ہوگی کہ اس لیپ ٹاپ کی سکرین کتنی ہے، اس کی ریم کتنے جی بی کی ہے، اس کے اندر ہارڈ ڈرائیو کتنی ہے، اس میں آپٹیکل ڈرائیو ہے یا نہیں، اس کی سکرین سمپل ہے، ایل سی ڈی سکرین ہے، ایل ای ڈی ہے یا ٹچ سکرین ہے، اس کا پروسیسر کتنا ہے، اس کے اندر یو ایس بی پورٹس کتنی ہے، اس کے اندر ونڈوز آپریٹنگ سسٹم کون سا ہوگا، اس میں بلٹ ان کیمرہ ہے یا نہیں ہے، اس کے کی بورڈ میں نومیرک کی پیڈ ہے، اس کے ماؤس کے اندر کون کون سے فنکشنز ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کو وہاں اسپیسیفیکیشن میں لکھی بھی نظر آئیں گی، ساتھ اس کی قیمت لکھی ہوگی۔ اب اگر آپ کو آپ کا مطلوبہ ماڈل وہاں مل جاتا ہے اور آپ اس کی قیمت سے ایگری کرتے ہیں تو پھر وہ آن لائن آپ پرچیز کر سکتے ہیں۔ یہی ای کامرس ہے، اسی کو ہم الیکٹرانک کامرس کہتے ہیں۔ یہی چیز اس نے یہاں لکھی ہے، تجارتی کمپنیاں بذریعہ انٹرنیٹ اپنی اشیاء اور مصنوعات کی تشہیر کرتے ہوئے، ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہوئے انہیں فروخت کر سکتے ہیں۔ اس طرح لوگ گھر بیٹھے ہوئے انٹرنیٹ کے ذریعے ان کمپنیوں اور صنعتوں کی ویب سائٹس پر ان کی مصنوعات کی تصویریں، قیمتیں اور دیگر معلومات دیکھ سکتے ہیں اور بذریعہ کریڈٹ کارڈ ان اشیاء کو خرید سکتے ہیں۔ یعنی آپ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ان کی پیمنٹ کرتے ہیں اور آپ کے کریڈٹ کارڈ سے رقم کمپنی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے اور کمپنی وہ چیز بذریعہ کوریئر کیا ہے؟ یہ آپ کا ڈاک سسٹم، آپ نے دیکھا ہوگا یہ ٹی سی ایس والے، اسی طرح لیپرڈ کوریئر سروس ہے اور کئی کوریئر سروسز ہمارے دائیں بائیں کام کر رہی ہوتی ہیں، تو ان کوریئر سروسز تک کمپنی وہ چیز پہنچا دیتی ہے، کوریئر سروسز کے ذریعے خریدار تک وہ چیز پہنچ جاتی ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی نے پوری دنیا کو ایک گلوبل ولیج بنا دیا ہے۔ اب ساری دنیا ایک گاؤں کی طرح ہو گئی ہے، لوگ سمٹ کر قریب آ گئے ہیں۔ آپ کے پاس اگر موبائل ہے تو آپ پوری دنیا کو اپنی جیب میں لیے پھرتے ہیں، آپ ساری دنیا کے حالات، واقعات، خبریں دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس انفارمیشن ٹیکنالوجی نے پوری دنیا کو گلوبل ولیج بنا دیا ہے۔ اب ایک لمحے میں انسان دنیا کے کسی بھی خطے کی معلومات حاصل کر سکتا ہے۔ بس بیٹا آپ کے سمارٹ سلیبس میں یہیں تک تھا، آگے یہ پاکستان کی معاشی منصوبہ بندی آپ کے سمارٹ سلیبس میں نہیں ہے۔ یہ آپ کا 9th چیپٹر اللہ کے فضل سے کمپلیٹ ہوا۔
اب اگر یہاں آپ کو کسی قسم کی کوئی کنفیوژن ہو تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے، کال کے ذریعے، یا ڈیلی ہماری زوم میٹنگ ہوتی ہے. آج کل ہماری زوم میٹنگ، زوم کلاس کا ٹائم 9:20 سے لے کر صبح 9:20 سے لے کر 10 بجے تک کا زوم میٹنگ کا ٹائم ہے. آپ وہ میٹنگ جوائن کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کے پاس زوم میٹنگ کی سہولت نہیں تو واٹس ایپ پر آپ ریکارڈڈ وائس بھیج کر سوال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب آپ کو دے دیا جائے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.